میں کہتا ہوں آپ آج دیکھیے نہروں کا نظام کس نے شروع کیا تھا؟ حضرت عمر نے. پولیس کا سسٹم کس نے شروع کیا تھا؟ حضرت عمر. جیل کا سسٹم کس نے شروع کیا تھا؟ ائمہ کرام اور مساجد کو بنانے کا اور ان کی تنخواہوں کا سسٹم کس نے شروع کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں آج اتنی زیادہ ترقی کے باوجود بھی جس کو ایز اٹ از ہمارے معاشرے کے اندر کنٹینیو کیا جا رہا ہے وہ ساری کی ساری بنیاد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ نے مدینہ الرسول میں شہادت کی تمنا کی. بالکل. تو مانگنے والے نے مانگا تو اللہ نے صرف مدینہ الرسول نہیں مسجد نبوی کے اندر نماز کے اندر وہاں پر اور رسول کے مسئلے پہ اگر ہم وی این کی بات کرتے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی بجائے تورات کا بھی پیج اٹھائے ہوئے. تو وہ ذرا بتائیے گا کہ پھر یہ وی این کنفیوز تھا کیا تھا معاملہ؟ آج ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی علمی خیانت بھی یہ ہوئی ہے کہ وہ تمام کے تمام ٹائٹل وہ تمام کے تمام ریکارڈز جو مسلمانوں کے تھے وہ اٹھا کے غیر مسلم کو دے دیے کو چسپاں کر دی. اس کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کے مطابق رسول اللہ کے بعد افضل الخلائق بعد نبی اللہ ابا بکر، انبیاء کے بعد سب سے افضل مخلوق ابو بکر ہے انسانوں میں، اور ان کے بعد ثم عمر. اور پھر فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ مجھے علی کو ان پر فضیلت دے گا تو میں اسے جھوٹ بولنے کے جرم میں درے ماروں گا. کہ جب آپ جا کے پہرے دیتے تھے تو باہر آپ نے دیکھا کہ ایک بیٹھا ہوا ہے تو اندر سے آواز آ رہی تھی. ہاں جی. تو بھائی خیر ہے کہ جی میں مسافر ہوں. یہ آواز کیسی؟ جا جا تیرا کیا تعلق ہے؟ اب عورت کی بات تھی. بالکل صحیح. تو بھائی شاید میں کوئی مدد کر سکوں. تو اس وقت پھر آپ آئے وہ جو دایا کے فرائض سارے انجام دیے وہاں. تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ بنت فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں اور وہ جاتی ہیں اور وہ بات چیت عام جیسے ہو رہی ہے تو انہوں نے اندر سے آواز دی امیر المومنین. بھائی کو خوشخبری دے دی اللہ نے بیٹا دیا. وہ تو چھلانگ لا کے وہ گیا کہ امیر المومنین ساتھ کے بیٹھا. توازوں کی بھی انتہا ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے جو اپنی زندگی کے دونوں فیسز میں انتہائی کامیاب، انتہائی مکرم، انتہائی محترم رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں جب اسلام قبول کیا اور اسلام کے قبول کرنے سے پہلے بھی سردار تھے اور اسلام کی قبولیت کے بعد بھی سرداری کا رتبہ انہیں ملا. ان کی شان اور ان کی فضیلت اتنی ہے کہ خود سید الکونین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب عطا کیا. یہ ایسی جرت پر عطا کیا گیا تھا کہ ان کے قبول اسلام سے پہلے بیت اللہ کے اندر کبھی بھی مسلمانوں نے باجماعت نماز ادا نہیں کی تھی، اور ان کی آمد کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں نے باجماعت نماز ادا کی. ایک ایسا حکمران، ایک ایسی شخصیت کہ جس نے دنیا کے رقبے پر 22,50,30 مربع کلومیٹر پر جس نے حکمرانی کی، اور اس کے عدل انصاف کا عالم یہ تھا کہ اس کو برسر اقتدار اس سے سوال کیا جاتا کہ آپ ہم سب کو ایک ایک چادر ملی ہے اور آپ کا ایک چادر میں سوٹ نہیں بن سکتا تھا، آپ کا کیسے بنا ہے؟ اس کا جواب دیجیے. ایک ایسا حکمران، ایک ایسی شخصیت جو اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بڑی مایا ناز، بڑی بہترین زندگی گزار کر اس دنیا سے گیا، اور اس کی وفات کے بعد، اس کی شہادت کے بعد بھی اس کے رتبے کا عالم یہ ہے کہ وہ کل قیامت کو جب اٹھے گا تو 2 انبیاء کے ساتھ اٹھے گا. اللہ اس کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے، اور اس کی تعلیمات جو آج اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہیں، اللہ ہم سب کو اس پہ چلائے. میری مراد سیدنا عمر فاروق داماد علی اور سسر رسول ان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کی فضیلت، ان کی شان، ان کی منقبت، ان کے تعارف کے لیے آج نہد کے اسٹوڈیو میں، نہد کے پلیٹ فارم پر جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر مزمل حسن شیخ صاحب. سر ویلکم، خوش آمدید، آپ کو آپ نے وقت نکالا. اور ان کے ساتھ آج ہماری دوسری شخصیت مہمان جناب پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب ہیں. کیسے مزاج ہیں شیخ؟ جی مزاج اچھے. بہت شکریہ جی. آپ کے وقت دینے کا، آپ کی عنایت کا بہت شکریہ. تو آج میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو
غیر مسلم حکمران اور غیر مسلم عوام آج بھی فالو کرتی ہیں ان کے قوانین کو. آپ ان کا ذرا تعارف اور ان کا سلسلہ نسب کے حوالے سے ہمیں اور ناظرین کو آگاہی دیجیے گا. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمی پشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت قائم ہوتی ہے. ابو حفص کنیت ہے اور 40 مرد اور 11 عورتیں مسلمان ہو گئے تھے. جب اللہ پاک نے ان کو مراد رسول بنایا کہ آپ کے اندر جو کیفیت تھی شدت کی، تو وہ پھر اللہ پاک کی رحمت سے اشداء علی الکفار بنے. مراد رسول ہوئے کہ آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اسلام کے لیے عمر بن حشام جو ابو جہل کہلایا یا عمر خطاب عطا فرما. باقی سارے آئے، اللہ لایا، لیکن یہ آپ نے مانگ کے اللہ سے لیا. سبحان اللہ. اور یہ مراد رسول ٹھہرے. بلکہ شیخ یہاں پہ اگر ہم یہ کنسیڈر کر لیں کہ یہ خود اللہ کی پسند ہے. اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپشن وائز کہا نا اللہ سے، اور اللہ نے بے چنا، شک تو یہ اللہ کی چوائس ہوئی. اللہ کی چوائس ہے بالکل. اور اس کے لیے جولی پھیلانے کی سعادت بھی ختم المرسلین امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی. اور جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ پھر ان کی جو نسبتیں قائم ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سسر مبارک ہیں، کہ ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ذریعے قرآن مجید آیا. اور پھر ایک جو اللہ پاک کی مشیت غالب ہے آج دنیا کے اوپر بھی، کہ آپ کے داماد ہیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، اور دوسری طرف سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. کیا خوشبختی. یہ ایک ایسا سرکل بن گیا کہ جس میں سے آپ نکال نہیں سکتے. بالکل اہل بیت میں اہل بیت حسنین رضی اللہ عنہما کے بہنوئی. بالکل. اور یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا. اللہ کیا قسمت. اللہ اکبر. شیخ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ شان ہے، بہت زیادہ منقبت ہے. جیسے کہ ابھی پروفیسر صاحب نے یہی بات کی کہ اشداء علی الکفار، ان کا جلال طبیعت کا اور ان کا مزاج. ذرا اس حوالے سے کہ اسلام کے قبول کرنے میں ایک تاخیر اور یہ وجوہات، اور پھر قبول اسلام اور آپ کے مناقب و فضیلت، آپ اس حوالے سے تھوڑا سا روشنی ڈال لیجیے. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور نہاد اسٹوڈیو کا بہت شکر گزار ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص اسلام میں تشریف لانے کے بعد نہ صرف یہ کہ ہمارے آئیڈیل بنے ہیں، بلکہ اگر ان کی پہلی زندگی کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک سمجھ آتی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. بالکل صحیح. جو بندہ جاہلیت کے زمانے میں یعنی بیفور اسلام اگر وہ جس مزاج کا رہا ہے اتنے ہی بہترین مزاج کے ساتھ اس کے وائس ورثہ اس کے الٹ اسلام میں جب آئے گا تو پھر بھی وہی کردار پیش کرے گا. یہ ایک کھرے اور سچے آدمی کی علامت بھی ہے کہ جب وہ اسلام کے مخالف تھے تو اس وقت تک ڈٹ کے مخالف تھے، اور پھر جب اسلام میں آئے تو پھر صرف نہ یہ کہ انہوں نے خود اپنی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، بلکہ باقی سارے لوگ بھی جو ہیں جو اسلام سے پہلے، جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ 50 سے زائد لوگ تقریباً مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ابھی سارے کا سارا ماحول جو تھا وہ بڑا چھپ چھپاؤ کا ماحول تھا. لیکن اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبول کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر پہلی بار، جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ پہلی بار جو ہے مسلمانوں نے باجماعت نماز جو ہے یا کھل کے عبادت جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر کی ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اب بہت سارے واقعات مسلمانوں کے پڑھتے ہیں اور حالات بھی ایسے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کو بزدلی نہیں کہا جا سکتا، اس کو حکمت کہا جا سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اسلام جو ہے وہ چھپ کے بھی قبول کیا، لیکن اعلان جو اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ طرح ڈالی ہے اسلام کے اندر، اور انہوں نے سب کے سامنے ببانگ دوہل جو ہے نا انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور پھر ڈٹ کے جس طرح اسلام کی مخالفت کی تھی اس میں بھی کھلے عام تھے،
اور اب جب اسلام قبول کر لیا تو پھر اسلام کی حمایت کے اندر بھی کھلے عام تھے. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کہا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کہ انہوں نے ایک فرق جو تھا حق اور باطل میں وہ فرق واضح کر دیا تھا. اور اب کسی کے اندر کسی کو اس بات پہ شک نہیں رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب موقف کیا ہے. اب وہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. جہاں تک ان کی منقبت کی بات ہے یا ان کی فضیلت کی بات ہے تو میرے خیال میں اس سے بڑا جو ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے ان کی منقبت کے اندر نہیں ہو سکتا کہ کائنات کی سب سے سچی زبان سے ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر. بالکل سبحان اللہ. اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا تو یہ تمام کے تمام جو گیٹس ہیں یا تمام کے تمام جو کوالٹیز ہیں خصوصیات ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہیں. اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر اتنی ہی زیادہ قربت بھی آپ کو حاصل رہی. ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حوالے سے پھر انہوں نے اتنی ہی جرأت اور اتنی بہادری کے ساتھ. اور سب سے زیادہ جو بات مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ وہ ایک بہت ویژنری آدمی تھے. یعنی محض جذباتی طور پر وہ چیزوں کو بیان نہیں کرتے تھے، بڑے ویژن کے ساتھ، بڑے کلیئرٹی کے ساتھ اور بہت براڈ اسپیکٹرم میں سوچنے والے اور اس میں سوچنے والے تھے. اور پھر اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا کہ آج تک بھی ان کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ چینج نہیں ہوئیں. بالکل بہت سارے محکمے جو انہوں نے جن کی بیس کیا تھا، جن کی بنیاد رکھی تھی، آج بھی وہ دنیا کے اندر موجود ہے. بلکہ کچھ چیزیں تو غیر مسلم ممالک کے اندر بھی آج تک انہی کے نام سے موجود ہیں چونکہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. مجھے آپ کی بات سے بات یاد آ رہی ہے. میں سیرت عمر فاروق علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے تذکرہ کیا. آپ نے ویژن کا تذکرہ کیا کہ ویژنری تھے. انہوں نے تذکرہ کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی، وہ یہ سوچتے تھے، ہم سیلف ان کا ایک آئیڈیا تھا، خیال تھا کہ مکے کا نا ایک جو سارا معاشرہ بڑے سٹیم میں چل رہا ہے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی چینج اور ایک نیا فارمولا اور ایک نئی جو بات کی ہے نا، اس سے ڈپریشن اور اس سے ایک کلیش اور یہ ساری چیزیں، یہ فساد بن رہا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک تاخیر تو یہ بھی تھی کہ وہ انالیسس کر رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے ساری چیزوں کو. جب تک اللہ نے حق واضح نہیں کیا ان کے دل پہ، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اس بات اپنے ناظرین کے لیے ہم یہ بات بھی دے دیں کہ جو بندہ جتنی زیادہ تحقیق کے بعد اسلام قبول کرتا ہے نا، دیکھیے اسلام کی دو صورتیں ہیں. ایک تو بائی چانس ہے، بالکل ایسے بائی برتھ آپ مسلمان ہیں. ایک بائی چوائس ہے. اور بائی چوائس جب آپ اسلام کو قبول کرتے ہیں تو ہم نے موسٹلی دیکھا ہے، تو پوری دنیا کی تھرو آؤٹ ہسٹری کے اندر دیکھا ہے کہ وہ زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں وہ اسلام کے اوپر، چونکہ انہوں نے اپنی ریسرچ کے ساتھ یہ سب کو دیکھا ہوتا ہے اور پھر وہ اتنا ہی زیادہ اچھے طریقے اسے اطمینان قلب کہیں گے نا کہ اللہ نے دل واضح کر انشراح صدر کر دیا. بالکل صحیح. اور وہ جو کیفیت تھی جس حال میں وہ آئے ہیں تو اندر جو کچھ، یہ بھی ایک اللہ کی تربیت کا ہی دور تھا نا. تو آپ نے پھر آگے بڑھ کے تو اس وقت پھر جبریل امین علیہ السلام کا نزول ہوا اور صحابہ کرام کے اندر جو خوشی کی لہر دوڑی ہے، اللہ اکبر. یعنی یہ نہیں کہا کہ نعرہ تکبیر، یہ قدرتی طور پر کہ اللہ اکبر کہ جس نے اس کو یہاں لایا. تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ قد استبشر اہل السماء باسلام عمر. آپ یہاں خوشیاں منا رہے ہیں، عرش والے فرشتے بھی، اللہ کے آسمانوں پر بھی فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. اور صحابہ کی خوشی کا عالم یہ تھا، کہا جاتا ہے بعض روایات میں موجود ہے، بلکہ حدیث میں موجود ہے یہ کہ جو مکہ کے گرد پہاڑیاں تھیں وہ گونج اٹھی تھیں صحابہ اکرام کے نعروں سے، ان کے تکبیر کی آوازیں سے. اللہ اکبر. تو یہ کیسی عظیم شخصیت ہے کہ جس نے اسلام کو قوت بخشی. حالانکہ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، حالانکہ اسلام تو وہ ٹول ہے جو لوگوں کو نجات فراہم کرتا ہے، لیکن یہ کیسی عظیم شخصیت. تو ابھی جو آپ فرما رہے تھے اس کے حوالے سے آپ نے بھی پروفیسر صاحب جو حوالہ دیا ہے، یہ 1935 میں جب کانگریس جیتی ہے، جی جیسے آج کل یہ تماشا ہو رہا ہے، تو گاندھی نے ان کو پھر کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کس طرح کی گورنمنٹ کرنی ہے. اور یہ جتنے ہمارے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے وہ 45 کے قریب، وہ سارا نظام بدقسمتی سے یہاں پر اس کا الٹ ہو رہا ہے. تو اس نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ تم نے اس حکومت کو اسی طرح چلانا ہے جس طرح ہمارا لفظ آئے گا کہ سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا.
یعنی ایک رول ماڈل فضل ما شاہدت بہلاداؤ والی بات ہے کہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، اور آج وہ بالکل سارا کچھ ہی اسی طرح ہی وہ کار فرما ہے، کیونکہ یہ جو حالات گزر رہے تھے اور جس طرح دنیا کو تہس نہس کیا جا رہا تھا سرداری نظام کے تحت، اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس سارے کا حل جو تھا وہی، اور پھر وہ جو ایک کیفیت تھی کہ جیسے عکس ہوتا ہے نا کہ آپ کی زبان سے وہ الفاظ جاری ہو جاتے تھے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ 27 کے قریب چیزیں ہیں، پردہ ہونا چاہیے امہات المومنین کا، تو یہ ایک جو لنک اللہ کے ساتھ، اور وہ اسی چیز جو تقوی ان کے اندر آیا خلوص کے ساتھ اور نفاق سے محفوظ و مامون اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ جو تمنا کرتے گئے تو اللہ سے آپ نے مانگا تھا، تو پھر وہ جو یہ کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ نے مدینہ الرسول میں شہادت کی تمنا کی، بالکل، تو مانگنے والے نے مانگا تو اللہ نے صرف مدینہ الرسول نہیں، مسجد نبوی کے اندر نماز کے اندر وہاں پر، اور رسول کے مسلح پہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور غالباً یہ اسی حکمران کا بڑا مشہور قول ہے، اس نے کہا تھا کہ اگر دنیا کے اندر ایک عمر اور پیدا ہو جاتے تو پوری دنیا کے اندر آپ کو اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نظر نہیں۔ بالکل، اصل میں نا میرا خیال یہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی ایسی ذہنی کیفیت ہے کہ ہم یتیم الفکر یا غریب الفکر ہو گئے ہیں، انحطاط کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے لوگ ارسطو کی بڑی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ اس کے جد کو اگر دیکھیں، اس کی آباء و اجداد کی وہ لسٹ ساری نکالیں تو وہ پے در پہ بادشاہ اور شہنشاہ وہ لقب اختیار کرتے اور پرویل کرتے سوسائٹی کے اندر۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے تھا بھی کم، اس کا ڈوریشن جو ہے تھا بھی کم، بادشاہ بھی کوئی نہیں ہے ان کی نسل کہ جہاں سے تربیت لینی ہے، امور چلانے کی اور ٹریننگ لینی ہے، اور فتوحات جو ہیں ارسطو کہاں پڑا ہے آج۔ اور غریبی کی، ذہنی غریبی کی ایک اور ایگزامپل اگر میں آپ مشائخ کے سامنے رکھوں تو وہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پنجاب میں دنگل ہوتے ہیں نا، کشتیاں لڑائی دیسی پہلوانی کی جاتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا جو سپریم ٹائٹل ہے وہ رستم کے نام پہ رکھا، حالانکہ وہ جس کو ایک غلام صحابی یا تابعی انہوں نے قتل کیا اور وہ بھاگ رہا تھا، یعنی وہ جو جنگ سے بزدلوں کی طرح بھاگ گیا، اسے پکڑ کے اس کی گردن الگ کی گئی، وہ جو چوری چھپے نکل رہا تھا، اور اس کے نام پہ ہم نے سب سے بریو ٹائٹل رکھ لیا، اور جو سب سے بریو آدمی جو ہمیں ہماری ٹریڈیشن دیتا ہے، ہمارا اسلام دیتا ہے، ہماری تہذیب ثقافت جو ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا جو اوریجن ہے وہ ہے، اور اسی بنیاد پہ ہمارے کنبے اور قبیلے بنائے جاتے ہیں کہ اسلام ہے نا، ورنہ سگے بھائی کی بھی کوئی اگر وہ کافر ہے تو کوئی اوقات نہیں ہے، اسلام مسلمان کے سارے کرشی اور مکی اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فہم و فراست ہے ان چیزوں کے حوالے سے جو آپ نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ بڑا ویژنری، وہ اس پہ تھوڑا سا مزید گفتگو آپ فرمائیے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا بشارتیں آپ نے لی، اور بالخصوص اگر ہم وین کی بات کرتے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی بجائے تورات کا بھی پیج اٹھائے ہوئے، تو وہ ذرا بتائیے گا کہ پھر یہ وین کنفیوز تھا، کیا تھا معاملہ؟ نہیں، اس میں ایک بڑی اہم مثال جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیان کرتا حدیث آ سکتی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے اللہ، اور اچانک جو ہے وہ آپ اٹھ کے چلے گئے۔ صحیح ہے، تلاش کیا تو قریب ایک باغ تو تھا، لیکن اس میں بظاہر جانے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ صحیح، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک کھال میں سے جو اس کی جگہ بنی ہوئی تھی اس میں سکڑ کے میں اس میں داخل ہوا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جا کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے جی کہ جو بندہ بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا وہ لازماً بخشا جائے گا اور میری رسالت جو ہے اس پر یقین لائے گا۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ بڑی خوشخبری کی بات تھی، فوری طور پہ وہ باہر نکلے تاکہ میں لوگوں کو جا کے یہ خبر سناؤں۔ اتفاق کی بات ہے کہ سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، ان کا ابو ہریرہ خیریت ہے، کدھر جلدی جا رہے ہو؟ تو بتایا کہ یہ بات اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث میں باقاعدہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، ان کو دھکا دیا، ابو ہریرہ چل پیچھے، اور وہ جب دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً آ گئے تو حضرت عمر بھی ساتھ تھے، تو آپ نے پھر پوچھا کہ خیریت ہے، آپ کیوں آ گئے واپس؟ انہوں نے کہا جی بڑی جلدی آ گئے واپس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے،
اور آپ حیران ہو جائیں کہ ان کا ویژن دیکھیں. انہوں نے یہ درخواست کی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے مگر اگر یہ بات عام لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے نا تو وہ تو صرف اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھ جائیں گے، بس یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کافی ہو گیا، جیسے آج کا دکھا جیسے آج کل ہوتا ہے. ہے. تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے کو ترجیح دی. بالکل آپ نے صحیح. فرمایا کہ بالکل یہ بات درست ہے، لوگ جو ہیں وہ اس طرح اکتفا کر بیٹھیں گے. لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محدثین کرام نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے زندگی کے آخری موقع پر کہ کہیں یہ علم میرے ساتھ ہی نہ چلا جائے امانت پھر انہوں نے یہ جو ہے نا حدیث بیان کی تھی. تو یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویژن کلیئر ہوتا ہے. میں کہتا ہوں آپ آج دیکھیے نہروں کا نظام کس نے شروع کیا تھا؟ حضرت عمر نے. پولیس کا سسٹم کس نے شروع کیا تھا؟ حضرت عمر. جیل کا سسٹم کس نے شروع کیا تھا؟ ائمہ کرام اور مساجد کو بنانے کا اور ان کی تنخواہوں کا سسٹم کس نے شروع کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں آج اتنی زیادہ ترقی کے باوجود بھی جس کو ایز اٹ از ہمارے معاشرے کے اندر کنٹینیو کیا جا رہا ہے وہ ساری کی ساری بنیاد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ایک آدمی ایک محکمے کی بنیاد رکھتا ہے اور وہ 1400 سال کے بعد بھی اسی طرح چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ان کے بہت بڑے ویژن کی نشانی. یعنی اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید عمرانیات کے بانی وہ ابن خلدون، ابن رشد وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سویلائزیشن جو ہے معاشرتی تہذیب اور لوگوں کو رہنے کا سلیقہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو شہروں کی ایک حدود متعین کر رکھی تھی کہ اگر اس سے بڑھ جائے تو نیا شہر بسانا ہے، اسی کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا. اور صرف اس کی حدود متعین نہیں کی تھی بلکہ یہ بھی ہسٹری میں لکھا ہے، پروفیسر صاحب انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ آج ہمارے ہاں یہ جو کالونیاں، یہ جو ہاؤسنگ سکیمز بنتی ہیں تو زیادہ بہتر اس کو سمجھا جاتا ہے جس کی سڑکیں، جس کے بازار کھلے ہیں، کشادہ ہیں. بالکل صحیح. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرح ڈالی تھی نا. بالکل صحیح. آج اس بات کی ضرورت ہے جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، اسپیشلی جو ہماری جو آنے والی نسل ہے، اس کو اپنے اسلاف کے بارے میں آگاہ نہیں کیا جا رہا. بالکل صحیح. یعنی ہمارا ایک جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا غریب الفکر ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ہسٹری کو جانتے نہیں ہیں. اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہمیں آج جدت کا درس دیتے ہیں، کبھی آپ ان کی ہسٹری کو پڑھ کے دیکھیں وہ اپنی تاریخ کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اس دور میں اگر قصر سفید ان کا سب سے بڑا محل کیپٹل ہوتا تھا تو آج اسی کا اردو ترجمہ یا انگلش ترجمہ جو واشنگٹن ہاؤس ہے، وائٹ ہاؤس ہے، سوری، تو وائٹ ہاؤس ان کو بنایا جا رہا ہے، ان کے ساری کی ساری وہ باتیں بتائی جا رہی. آج ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی علمی خیانت بھی یہ ہوئی ہے کہ وہ تمام کے تمام ٹائٹل، وہ تمام کے تمام ریکارڈز جو مسلمانوں کے تھے وہ اٹھا کے غیر مسلم کو دے دیے، چسپاں کر دی. آج ہمارے ہاں دا الیگزینڈر گریٹ کو، سکندر اعظم کو سب سے بڑا حکمران بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ یہ ہسٹوریکلی پورے کے پورے ایویڈنسز کے ساتھ یہ چیز پرووڈ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمینی اعتبار سے آج تک دنیا کے سب سے بڑے حکمران ہیں. اس سکندر اعظم نے 17.5 لاکھ مربع کلومیٹر پہ حکمرانی کی تھی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل پہ، جیسا آپ نے بتایا بھی، اس پہ حکمرانی. سیدنا عمر فاروق پروفیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی قداور شخصیت، اتنی قد کے لحاظ سے اتنی بڑی، ایمانی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی اتنی بڑی شخصیت کہ کائنات کے جن کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کے مطابق کہ رسول اللہ کے بعد افضل الخلائق بعد نبی اللہ ابا بکر رضی اللہ، انبیاء کے بعد سب سے افضل مخلوق ابو بکر ہے انسانوں میں، اور ان کے بعد ثم عمر. اور پھر فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ مجھے علی کو ان پر فضیلت دے گا تو میں اسے جھوٹ بولنے کے جرم میں درے ماروں گا، حد نافذ کروں گا اس کے اوپر. اب اتنی خصائص، اتنے فضائل کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کا پیج بھی اٹھایا ہوا تھا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آنے والی شکنوں کو اپنے الفاظ سے دور یوں فرمایا رضیت باللہ، جیسے احادیث کے مطالعے سے میں ملتی ہے چیز رضیت باللہ ربا. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے تاکہ یہ ہمارے سامعین ناظرین کے لیے ایک بڑی کارآمد انفارمیشن ہے، معلومات ہے کہ اپنا دین، اپنا اسلام ہوتے ہوئے اگر ہم کہیں اور اٹریکٹ ہوتے ہیں تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. یہ ذرا، اور یہ بڑی بھیانک صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ و مامن و معصوم فرمائے. تو اس لحاظ سے کہ یہ ایک چیز سامنے آتی ہے، جیسے آج یہ آلہ بھی بن گیا اور اس کے ذریعے
تو اسی کے اندر ہی ہم گم ہوتے چلے جاتے ہیں. اور وہ جو پوائنٹ شروع میں جناب عمر صاحب نے اسی نام کی نسبت سے بتایا، تو آپ نے پوری تحقیق کے ساتھ، جی وہ صدیق عتیق تھے اور آپ عتیق اللہ عمر ماشاء اللہ، تو اس موقع کے لحاظ سے کہ یہ جو ہے اللہ کی کتاب نسبت تو تھی نا، لیکن وہ جو ختم المرسلین کا پیغام تھا کہ اگر اس طرح آپ اسٹڈی کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ابھی تکمیل ہو رہی تھی ذہن کی، تو اس لحاظ سے، اور وہ جو ظاہر ہے کہ اتقوا فراست المومن انہ یعنظر المومن، اور تربیت یافتہ تھے، تو اسی وقت ہی اللہ کی پناہ مانگی کہ میں تو راضی ہوں آپ پر بھی، اور کہ اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو علیہ الصلاۃ والسلام. اور آج سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، ہم جب کبھی یہ کیمپ وغیرہ لگاتے ہیں اور درس یا جمعہ ہوتا ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہم وہ خوش قسمت ہیں جن کو اتفاقی اور پیدائشی طور پر کلمہ مل گیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، وہ آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہی سارا وہ کریں گے. بالکل وہی پرچار. اور یہ بالکل ایسے ہی بجا ہے کہ فرانس میں اور انگلینڈ میں یہ لانگ شوز جو ہیں اسی لیے تھے کہ وہاں پر 2-2 فٹ کیا کھوبے ہوتے تھے، سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، کچھ بھی نہیں، دلدل ہوتی تھی، اس کی وجہ سے پھر وہ بار پہن کے آ کے تو وہ جاتے تھے. تو یہ سارا کچھ لے کے اور نام اپنے لگا کے، جیسے یہ تختیاں آج کل حکومت والے لگاتے ہیں، تو انہوں نے تو ان چیزوں سے ماورا. اب اتنی بڑی عظمت ہے کہ آپ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جی آپ انت خلیفۃ رسول اللہ، کہ نہیں میں تو خلیفہ ہوں. کہ خلیفہ ہونا تو بہت اونچی بات ہے. انہوں نے اپنے لیے امیر المومنین کا لفظ کہ جی میں خلیفہ. اور جب دوسری سیڑھی پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا حضرت آپ بھی اوپر، انہوں نے کہا نہیں میں جہاں پر ان کے قدم تھے وہاں پر ہی اپنے لیے اعزاز سمجھتا. یہ تواضع تھی. اور وہ جو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو پانی بار بار کے دے رہا ہے فوجیوں کے گھروں میں جا کے، اور مالش کر رہا ہے اونٹوں کی اور ڈھونڈتا پھرتا ہے، تو آخر کے جی خطاب کے بیٹے کو تو اونٹ چرانے نہیں آتی تو مار پڑتی تھی. لیکن کیسا عظیم شاہکار ہے تربیت کا سیدنا محمد رسول اللہ کہ دنیا بھی آج اس کو وہ مانتی ہے. اور اس میں جو ہم ابھی یہ 22.5 لاکھ مربع میل کی بات کر رہے ہیں، تو 4000 مساجد ہیں اور 900 جامع مساجد ہیں. کتنا بڑا ایصال ثواب ہے جو پیچھے جہاں جہاں بنتے گئے ہیں. اور کتنے 4600 شہر جو ہیں، اور نئے نئے شہر آباد کیے آپ نے، چھاؤنیاں بنائیں اور فوجیوں کے لیے، اور یہ سارا کچھ ایک ڈسپلن تھا. اور گورنروں کے لحاظ سے جو آپ کی فیض و فراست کے اس کے لیے بھی کہ جی آپ نے چھنا ہوا آٹا نہیں پہننا ہے کھانا، اور نہ ہی ململ کا کپڑا، بالکل نرم کپڑا نہیں استعمال کرنا، دربان نہیں رکھنا ہے، اور آپ نے کرنا ہے تو عام لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور جب بھی کوئی آیا، اور اس میں آپ کی جو فراست ایمانی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مسائل کے حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نسبت ہے، اور جو اعتراف وہ بھی کر رہے ہیں تو ان سے مشورہ لیتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیتے ہیں. اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ ہمارا جو آج نظام چل رہا ہے کہ ہم نہ وہ 15-16 جو کیلنڈر ہیں اس کے محتاج ہیں، تقویم. تو انہوں نے ہجرت کے لحاظ سے جو بالکل ہجری کہ یہ سارے پوائنٹ تو بنتے ہیں کہ آپ کا پیدائش کا دن ہے، آپ کی وفات کا بھی دن ہے، فتح بدر ہے، فتح مکہ ہے، لیکن جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ہجرت کرنے کے ساتھ ہی پھر اللہ پاک نے دیا ہے. یہ بھی ایک وینری بات ہے کہ اللہ کے لیے سب چھوڑا ہے، تو وہ ہجرت اسی نام پہ ہے. اور بلکہ آپ کی بات سے مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ ام المومنین صدیقہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ایک مرد، شادی شدہ مرد اپنی عورت یا ایک عورت اپنے مرد سے کتنی دیر دور رہ سکتی ہے. اور یہ کتنا بڑا ویژن ہے کہ جو سیکشول ڈیزائرز ہیں ان کے لیے بھی ایک لاجیکل اور وہ جو جائز رستہ ہے وہ کھلا رکھے اور رہے، اور وہ کہیں اپنی اس ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہو کہ کسی غلط کام کی طرف نہ چلے جائیں. اور پھر اس حساب سے فوجوں کی چھٹیوں کا حساب رکھا کہ فوجی اتنی دیر بعد لازمی طور پہ واپس اپنے گھر جائے گا. تو یہ بڑی ویژنری بات ہے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات میں اپنا ایک فرمان موجود ہے کہ جو خدمت گزار تابع دار قسم کے لوگ ہوں ان کے ساتھ رہا کرو، ان کی زبان سے عموماً حق جاری ہوتا ہے. اس طرح کی بات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے سیدنا عمر کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بات احادیث میں ملتی ہے کہی تھی الہام وغیرہ کے حوالے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث موجود ہے، مسلم کے اندر ہے
آپ نے فرمایا تھا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے جس کی زبان پہ اللہ تعالیٰ حق کو جاری کر دیتے ہیں، اور میری امت کا وہ محدث سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. یہاں تھوڑا سا پوچھنا جا رہا ہوں، سوال ہے ایک بڑا. محدث وہ جس کے اوپر الہام ہوتا، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ. یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پوری امت میں رسول اللہ کے بعد ایسی کوئی ہستی، کوئی شخصیت ہے ہی نہیں جس کے اوپر الہام ہو. لیکن اس میں سے یہ بات تو اور طریقے سے یہ ایک صوفیزم کی مطلب اس کے پورے رد کی، وہ پورا جو شریعت کے مقابلے میں ایک پورا سسٹم طریقت کے نام سے انٹروڈیوس کروایا ہوا. جی بالکل درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اسپیسیفکیشن بتا دی نا آپ نے. اور ایک دوسری حدیث جیسا ہم نے پہلے کوٹ کیا کہ لو کان عبادی نبی اللہ کان عمر، اس میں بھی یہی اشارہ موجود ہے کہ انبیاء کرام کی طرح اگر کسی پر الہام ہوتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جیسا پروفیسر صاحب نے بتایا یہ کوئی 2 درجن سے زائد مقامات ایسے ہیں. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بتایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے ساتھ اظہار کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق جو ہے وہ میں پوچھنے جا رہا تھا کہ موافقات قرآن کے اندر. جی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی ہے، بخاری کی روایت ہے. یہ تو اس میں تو صرف 3 چیزیں ہیں، لیکن اوور آل جو ہے وہ محدثین نے کو 20 کے قریب، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ 27 کے قریب چیزیں بیان کی ہیں. اس میں یہ بتایا گیا کہ جو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی وہی اللہ کے قرآن میں نازل ہوئی. مثال کے طور پر جیسا مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کا مسئلہ ہے، جس طرح شراب کی حرمت کا مسئلہ ہے، جس طرح پردے کی جو ہے نا وہ فرضیت کا مسئلہ ہے، جس طرح بدر کے قیدیوں کا مسئلہ ہے، جس طرح گھروں میں آنا ہے تو اجازت لے کے آنے کا مسئلہ ہے. یہ اسی طرح باقی معاملات میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسٹلی جو بات کہا کرتے تھے، بلکہ جو بات آپ کی زبان پہ جاری ہوتی تھی. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ جو بات آپ کی زبان پہ جاری ہو گئی ہے، آٹومیٹیکلی جو الفاظ آپ کے منہ سے نکل گئے ہیں وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن. وہ جس طرح ایک یہودی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور اس نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہا تھا من کان عدو لجبریل عدو للہ ولجبریل. اس وقت جو کلمات آپ نے کہے تھے عین انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی نازل ہوئی ہے. اور یہ بڑی واضح دلیل ہے ان کے الہامی معاملات کی کہ شاید ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی تھی، جسے ہم الہام کہتے ہیں، ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی جاتی تھی اور اس کے اکارڈنگلی جیسے وہ بولتے تھے، جیسے وہ کلمات کہتے تھے، ویسے ہی قرآن مجید میں آیات جو ہیں اس کی تصدیق کرتی ہوئے ہمیں نظر آتی. سورہ مومنون میں تخلیق کا جہاں مرحلہ آیا ہے تو سارا سن کے فتبارک اللہ احسن الخالقین الفاظ، اور وہی آیت نازل ہو گئی ہے جو کلمات انہوں نے کہے. اللہ اکبر کبیر. اذان کے کلمات کے حوالے سے بھی، اذان کے کلمات کے حوالے سے بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ تقریباً کوئی 2 درجن سے زائد مقامات ہیں، بالکل صحیح، جس کو مختلف محدثین نے اکٹھا بھی کیا ہے، اور پھر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو پھر اس کو مکمل پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اور یہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے بڑی شان کسی آدمی کی ہو سکتی ہے کہ جو بات وہ کر رہا ہے وہی بات آسمانوں سے نازل ہو رہی ہے اور وہ قیامت تک قرآن پاک کی آیات بھی بن رہی ہے. بالکل صحیح ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا خیال ہے زندگی ہیں اس ان کی سیرت و کردار بیان کرنے کے حوالے سے بھی تھوڑی ہیں، کیونکہ آج تک لکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، اور اس طرح کے معاملات. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو درپیش جو خاص قسم کے مسائل، جیسے ابھی پردے کی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اذان کے معاملے کے حوالے سے، یا مقام ابراہیم پہ ایک انبیاء کے جد ہیں، ان کی جو ڈیووشن ہے اللہ کے لیے، قربانیاں ہیں، اس کے اظہار کے لیے وہاں پہ اللہ کی تقدیس، توصیف، اس طرح کی بات ہے. وہیں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے اپنا جو خبث باطن ہے، اپنے اندر کی جو گندگی ہے وہ باہر نکالتے ہیں. قرآن کریم میں کوئی شان تقدیس صحابہ کے یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بیانات دیے ہیں، فرمودات ہیں موجود، تو اس پہ ذرا. سورہ فتح کے حوالے سے آخری جو آیت ہے اس کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے تو کہ میری پہچان یہ ہے کہ میرے محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اس کے ساتھ یہ کہ مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل،
یہ اسکندر اعظم کی اور جن کی ہم باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ تو ہزاروں کا لشکر ہوتا تھا، اور یہاں بیت المقدس کی یا بیت المقدس ہم جو کہتے ہیں تو وہاں پر جا رہے ہیں، ایک غلام ہے ساتھ اور ایک اونٹ ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خشیت ہے تو وہ دنیا سے تو وہ بالکل نہیں ڈرتا ہے، یا یوں کہہ لیں جس نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں وہ بلیک میل نہیں ہوتا پھر بلیک میل کسی نہیں سے بھی۔ ہوتا ہے۔ تو اس سفر میں جب گئے ہیں اور انہوں نے مثلاً فی التوراۃ مثلاً فی الانجیل تو یہ کہا تھا کہ یہ شرط یہ ہے کیونکہ لڑ مار کے تو کیا فائدہ ہے، تو آپ اس کو بلا لیں۔ تو اب یہ جو طے ہوا ہے اور وہی تواضع کی جو کیفیت ہے، ایک امیر سفر ہونا چاہیے، انکساری کا یہ عالم ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ تو امیر ہیں ہی، میں مامور ہوں، غلام ہے۔ تو ایک منزل یعنی یہ جانوروں کے حقوق کے حوالے سے بھی کیا ایک رول ماڈل ہے۔ تو وہ اوپر بیٹھتے ہیں، آپ نیچے مار پکڑ کے چلتے ہیں۔ تو وہاں پہنچے ہیں اور گرد و غبار پڑا وہ جو کیفیت تھی، تو انہوں نے کہا جی ایک ڈریس خلط، نے کہا اسلام نے عزت تو ہمیں لباس سے نہیں دی ہے، ایمان سے دی ہے، تقویٰ کے ساتھ دی ہے۔ تو انہوں نے بھی جب پوچھا ہے تو وہ غلام کے ہاتھ میں مہار تھی، اوپر بیٹھا ہوا تھا تو آپ کے ہاتھ میں مہار تھی۔ تو انہوں نے پوچھا تو میں یوں محسوس کرتا ہوں جیسے لجا کے اور وہ کہ جی وہ اوپر تو غلام بیٹھا ہے اور خلیفۃ المسلمین امیر المومنین نے لگام پکڑی ہوئی ہے، مہار پکڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہی کچھ لکھا ہے اس کے اندر اور کھول دو دروازے، اس لیے کہ وہ اسی شان سے آنے والا ہے، اور وہ جلالت تھا حق کی وجہ سے۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا، آپ ماشاءاللہ مشائخ ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی کتابوں کے اندر نبی کے ساتھیوں کے کپڑوں کی نشانیاں بھی تذکرہ کر رکھی ہیں، یعنی اتنی شان ہے، اتنی منقبت ہے، یعنی اللہ اکبر، I can't imagine کہ اللہ اکبر۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن پاک میں آپ کو جگہ جگہ صحابہ کرام کی صفات نظر آتی ہیں، یعنی آپ پہلے سپارے سے شروع ہو جائیں، اولئک هم المفلحون ہے، کہیں اولئک هم الراشدون ہے، کہیں اولئک هم المؤمنون ہے، کہیں اولئک هم المؤمنون حقا ہے، کہیں ان کی صفات میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقویٰ ہے، پھر یہ ہے کہ شدہ علی الکفار ہے، رحماء بینہم۔ یہ ساری نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ اور آپ کی بات سے یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جیسے ہمیں اور اسپیشلی میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے علماء سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے درمیان یہ آرٹیفیشل ایک گیپ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نعوذ باللہ ان کے آپس میں لڑائیاں بتائی جاتی ہیں، نعوذ باللہ ان کی دوریاں بتائی جاتی ہیں، وہ کبھی لوگوں کے سامنے بیان تو کریں کہ وہ آپس میں واقعی کتنے نرم دل تھے، ان کی رشتہ داریاں کتنی تھی، تعلق کتنا تھا، ایک دوسرے کا احترام کتنا تھا، مواخات کیا تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کبھی مدینہ سے باہر جاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نائب مقرر کر کے جاتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشاورت کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ، جیسا پروفیسر صاحب نے بتایا مسلسل مشاورت رہتی ہے، اور ان کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں مانا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام آدمی ہوں، اصل مرتبہ اور درجہ تو ان کا ہے۔ تو وہ اگر آپس میں اتنے شیر و شکر ہیں، وہ اگر آپ ان کی اخوت ہے، ان کی آپس میں اتنی محبتیں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اور جیسا کہ ہم نے بہت سٹارٹ میں سنا نسب کے حوالے سے اور آپ کے رشتوں کے حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، بالکل صاف بات ہے کہ انسان اپنی بیٹی کے لیے بہترین انسان کا انتخاب کرتا ہے، اور یہ وہی بیٹی ہے کہ جب آپ جا کے پہرے دیتے تھے تو باہر آپ نے دیکھا کہ ایک بیٹھا ہوا ہے تو اندر سے آواز آ رہی تھی، ہاں جی، تو بھائی خیر ہے کہ جی میں مسافر ہوں، یہ آواز کیسی، جا جا تیرا کیا تعلق ہے، اب عورت کی بات تھی، بالکل صحیح، تو بھائی شاید میں کوئی مدد کر سکوں۔ تو اس وقت پھر آپ آئے وہ ہیں، جو دایا کے فرائض سارے انجام دیے وہاں، تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ بنت فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، اور وہ جاتی ہیں اور وہ بات چیت عام جیسے ہو رہی ہے، تو انہوں نے اندر سے آواز دی امیر المومنین، بھائی کو خوشخبری دے دی، اللہ نے بیٹا دیا۔ وہ تو چھلانگ لا کے وہ گیا کہ امیر المومنین ساتھ کے بیٹھا، تواضع کی بھی انتہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے مطابق کیسر و کسرا کو چپوائے ہیں جو 4000 سال سے آگ جل رہی تھی، بالکل آتش پرستوں کی، مجوسیوں کی، وہ سارا تہس نہس ہو گیا نعمت۔
تو جب وہ تہس نہس ہو گیا تو وہ جو اندر کی آگ تھی وہ کدھر جاتی؟ ساری بات ہے، وہ ابھی تک جل رہی ہے اور اللہ وہ ابھی جلاتا تک چل رہے رہی گا۔ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے ابھی ذہن میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے کہا تھا کہ زمین کے انسانوں میں سارے شیطان اور جنات کے سارے شیطان آپ اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، آپ سے ڈر، آپ کے قریب نہیں آئے گا کوئی۔ تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ انسانوں میں جتنے شیطان موجود ہیں اور جنات میں جتنے شیطان موجود ہیں وہ تو خیر ہمیں نظر ہی نہیں نہ آتے جنات کے شیطان، لیکن انسانوں کے شیطان تو آج بھی جہاں لکھا ہوا ہو تو وہاں کہتے ہیں جی ہم نہیں گزرتے۔ تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، تو یا پھر انہیں عقل سے سوچنے کی اللہ دے، استطاعت دے، کیونکہ اگر یہ لوگ عقل سے سوچیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر نکالتے ہیں ہم تاریخ سے، تو میرا خیال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور نبی، بطور رسول جو پیشن گوئیاں ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ میں جو عرض کر رہا تھا نا، وہ جو آگ ان کے اندر لگی ہے نا، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ لولو فیروز اور وہ جو سارا ہوا جس کو بابا شجاع کر کے وہ جی 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 ان کے امام شوستری آئے یہاں لاہور میں، ٹھیک ہے، بڑی پرانی بات ہے، میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملتے ملتے آئے، وہ گئے تو میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ بتائیے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برکتیں ہیں وہ کتنے علاقے میں ہیں؟ اب وہ 5-10 کی جو باتیں چلتی ہیں تو ان کا یہ 10 مربع میل میں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا پھر وہ جو ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ سفر چھوڑ کے واپس چلا گیا ایران، تو وہ جو تانا بانا چلا ہے وہاں سے، تو وہ اسی چیز کا اور اس کے لیے جو کچھ بنایا گیا ہے پھر عبداللہ بن سبا یہودی اور وہ تو مجھے کل ایک بندہ ملا اس حوالے سے نا، اس نے ایک بات لکھی سب بڑے کمال کی۔ اس نے کہا ہر وہ بندہ، ہر وہ صحابی، ہر وہ مسلمان جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یا آپ کے بعد پرشین امپائر کو گرانے کے لیے کسی بھی انداز میں اپنا رول پلے کیا، تاریخ دانوں نے پکڑ کے اسے سب سے زیادہ گندا کیا، اس کو متنازع بنایا جان بوجھ کے۔ یہ جو حدیث کے اوپر تاریخ کو لے جاتے ہیں، تاریخ کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ اور ناظرین سامعین، آپ کے لیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، صحابہ کے جو آپس کے معاملات ہیں خیر کے علاوہ ہمیں ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت۔ وہ ایک ایسی امت تھی، وہ ایک ایسے لوگ تھے جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو انہوں نے کیا اللہ نے انہیں ان کا پورا ریوارڈ دے دیا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ کو کچھ بھی نہیں بھولا، نہ کوئی اللہ کو گمراہ ٹریپ کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ اور میں نے کرنا ہے نا، اللہ نے ہم سے ہمارا جواب لینا ہے، تو اپنے جواب کی فکر کریں۔ یہ جتنے ایسے لوگ پھرتے ہیں جو صحابہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کو ان کے ایمان کی فکر پڑ جاتی ہے، اپنے ایمان کی نہیں، جبکہ بطور انسان، بطور مسلمان ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، کسی دوسرے کے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرامین جو ہیں یہ ذہن میں ضرور رکھیے، اور انشاءاللہ مستند معلومات کے لیے آپ نہج اسٹوڈیو کو دیکھتے رہیے۔ اچھا شیخ صاحب، میں یہاں پہ ایک بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جیسے بھی ہمارا تذکرہ ہو بھی رہا ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم شیر و شکر، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس میں یادیں اور آپس میں ایک دوسرے کی، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں احباب اس پہ تھوڑا تھوڑا اپنا تذکرہ کر دیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ، دیگر صحابہ کے ساتھ بطور حکمران اور بطور صحابی اور بطور کارکن رسول اللہ کے طرز عمل کیا رہا ہے، حکومت ملنے سے پہلے اور حکومت ملنے کے بعد، اس پہ ذرا بالترتیب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام بتاتے ہیں، یہ تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں ہے صحابہ کرام کے حوالے سے، کہ ایک دفعہ ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور دوران سفر وہ ایک خالی میدان سے گزرے، ریتلا میدان تھا، اور اس میں ایک چھوٹا سا درخت تھا، اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، اور پھر آگے چل پڑے، تھوڑی دیر بیٹھے روئے اور پھر چل پڑے۔ بظاہر کو وجہ نہیں سمجھ آئی کہ نہ کوئی آنے والا، نہ کوئی بتلانے والا، نہ کوئی خبر لانے والا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم آدمی جو کہ بہادر ہے، جو کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی کبھی نہیں رویا، ان کا رونا، تو سارے دوست جو صحابہ تھے وہ آپ کے ساتھ پریشان ہو گئے۔
حتیٰ کہ کسی نے جرت کر کے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال بھی تو بڑا تھا نا، بالکل ایسی، تو جرت کر کے اس نے پوچھ لیا کہ حضور سمجھ نہیں آئی، آپ بیٹھے ہیں اور روئے ہیں اور پھر چل دیے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بہت خوبصورت بات کی، فرمانے لگے کہ میں غم کی وجہ سے نہیں رویا، ٹھیک ہے، میں آج خوشی کے آنسو رویا ہوں. اور یہاں میں نہت اسٹوڈیو کے توسط سے اپنے ناظرین سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک سے کبھی کبھی خوشی کے آنسو بھی مانگا کرے، شکر کا رونا، شکر کا رونا بھی اللہ سے مانگا کرے. کیونکہ غم میں تو کافر بھی روتا ہے، ہر کوئی روتا ہے. ہر کوئی روتا ہے. فرماتے کہ میں اس بات کو یاد کر کے رویا ہوں کہ یہ وہ میدان ہے جس میں بچپن میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا. میرے والد خطاب ساتھ ہوتے تھے اور وہ مجھے ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے عمر میں تیرے مستقبل کے بارے میں بڑے پریشان ہوں کہ تجھے تو بکریاں نہیں چرانی آتی. ڈانٹ پڑتی تھی کہ تجھے بکریاں بھی چرانی نہیں آتی، تیرا بنے گا کیا. اس موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تاریخی الفاظ ہے. فرماتے پھر اللہ کا کرم ہوا، پھر اللہ نے ہمیں ہدایت دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا راہبر دیا، اور قرآن مجید جیسی کتاب عطا کی جو پورا کوڈ آف لائف ہے وہ دیا، جس کی وجہ سے آج وہی عمر جو کل بھیڑ بکریاں نہیں چرا سکتا تھا آج 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا بیٹھا. تو یہ ان کی عاجزی کی بھی دلیل ہے، شکر گزاری کی بھی دلیل ہے، اور اسلام کی عظمت کے حوالے سے ان کے اعتراف کی بھی بہت بڑی دلیل ہے. شیخ صاحب، اہل بیت کے ساتھ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ وظائف اور یہ دیگر معاملات اور دیگر چیزیں اس حوالے سے کہ حق غصب کیا گیا اور اس طرح کی باتیں کہیں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. احادیث یا شریعت مطہرہ کے جو سورسز ہمارے پاس ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس میں ایک بڑی خوبصورت بات جو تاریخی تمام کتابوں اور حوالوں میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین یہ تقریباً ہم عمر تھے. تو یہ ایک مرتبہ کھیل رہے تھے، اور یہ کھیل ہی کھیل میں جس طرح بچوں کی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ یبن غلام، اے غلام کے بیٹے، یعنی امیر المومنین کا بیٹا، لیکن امیر المومنین کا بیٹا، لیکن انہوں نے کہا غلام کے بیٹے. اب صاف ظاہر ہے کہ آج تو غلامی اس شکل میں موجود نہیں، اللہ کا شکر ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بھاگے گھر کی طرف. انہوں نے جا کے اپنے والد محترم سے کہا کہ مجھے تو یہ کہا ہے حضرت حسین رضی اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے واقعی اس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں واقعی انہوں نے کہا. انہوں نے کہا بیٹا پھر اس طرح کرو کہ جاؤ اور اسے لکھوا کے لاؤ، اسے کہو کہ یہ لکھ دیں کہ میں غلام ہوں اور آپ غلام کے بیٹے ہو. تو انہوں نے پھر ان سے لکھوایا ہمارے غلام کے بیٹے، ہمارے غلام کے بیٹے. اب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ تو بچپن تھا، ان کو یہ بات سمجھ نہ آئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کہاں پر تھی کہ میں تو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، اور اس سے بڑی یہ خود نجات کا پروانہ ہے میرے لیے. یہ کہا کہ یہ لکھوا لاؤ، یہ تو میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کروں گا کہ گھر کی گواہی ہے، اہل بیت کی گواہی کہ میں ان کا غلام تھا، میں نے ان کے مطابق زندگی گزاری ہے. اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کی آپس میں اتنی محبت ہے کہ وہ ان کی غلامی میں آنے کو بھی فخر سمجھتے ہیں. تو آج نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے درمیان اگر اس طرح کی ہم کنٹروورسیز خواہ آرٹیفیشل جو ہے اپنی طرف سے بنائی جو ہم اسے ہمیں بہت اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل شیورلی. مجھے عقیدہ تحاویہ میں امام تحاوی رحمہ اللہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو بدزبانی کرتے ہیں نا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے، یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں. اس طرح کہ دنیا کے ہم غیر المغضوب علیہم الضالین کہتے ہیں نا، مغضوب اور ضال، وہ لوگ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کے بھٹک گئے اور جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کے بھٹک گئے. اگر ان بدترین لوگوں سے، جن کے لیے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان جیسا نہ بنائے، ان لوگوں سے بھی اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ دنیا کے بہترین لوگ کون ہیں، تو وہ کہتے ہیں اصحاب موسیٰ. دوسرے سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں اصحاب عیسیٰ، کہ وہ کائنات میں ہمارے نزدیک، ہمارے پرسپیکٹو میں کائنات کے بہترین لوگ نبی کے ساتھی موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام کے. اگر ان بدبخت ٹولے سے پوچھا جائے کہ تم بتاؤ بھائی کائنات کا بدترین گروہ کون سا ہے،
تو یہ اتنے خبیث ہیں. یہ کہتے ہیں اصحاب محمد. یہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اس طرح. اب جو اللہ کی چوائس کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اور ٹرینڈ یافتہ لوگوں کو، اور یہاں پہ میں شہید علامہ یزدانی رحمہ اللہ کے الفاظ کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں اگر دماد پہ اعتبار نہ ہو تو کوئی بندہ بیٹی نہیں دیتا، بس کے ڈرائیور پہ اعتبار نہ ہو تو سواریاں بس میں ٹریول نہیں کرتی، پائلٹ پہ اعتبار نہ ہو تو پلین کے اندر کوئی نہیں بیٹھتا، اور اگر اللہ کو یا رسول اللہ کو اپنے ساتھیوں پر اعتماد نہ ہوتا تو ان میں دین چھوڑ کے نہیں جاتے، جس نے قیامت تک ہر بندے کو ڈرائیو اور چلانا تھا. تو یہاں پہ یہ عقل کے ساتھ سوچئے گا کہ اللہ معاذ اللہ کو اتنا بے بس نہیں تھا کہ ایسے لوگوں کے درمیان سے رسول کو اٹھا لیتا اور ان کے درمیان دین چھوڑ دیتا، جس کے بعد نبی بھی کوئی نہیں آنا تھا اور لوگ اپنی مرضی سے کھیلتے رہتے. یہ عقائد کی تصحیح کیجئے. اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور اللہ کے ہاں ہر ایک عام بندے کو اگر برا کہیں گے، گالی دیں گے تو اس کا جواب بھی تو دینا نا. لیکن اگر رسول کے کسی ساتھی کو، کسی غلام کو، کسی صحابی کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہیں گے تو اس کی شدت کتنی ہوگی. تو یہ ذرا اندازہ کیجئے گا اور اپنے ایمان پہ نظر ثانی کیجئے گا. اگر آپ کا ایمان آپ کو مجبور کرتا ہے تو پھر ہمیں آپ کو، سچی بات ہے، میں ناہد کے پلیٹ فارم سے لیکن اپنی رسپانسبلٹی پہ کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کو کافر کہنے میں کوئی باک نہیں ہے. اگر آپ نبی کے ساتھیوں کو کافر کہتے ہیں تو مجھے کوئی جھجک نہیں ہے آپ کو کافر کہنے میں. شیخ صاحب، یہ تو خیر ایک ایسی بات ہے جو تذکرہ کرنا ضروری تھا، لیکن ہم آج دعا کرتے ہیں. ہم جس طرح کے مرضی ہیں، گندے، چوڑے، بے نمازی، سود خور، ہماری معیشت 40 سود پہ رہی ہے. اور ابھی تو کل پرسوں کی ہیڈ لائنز بھی بنی ہوئی ہے کہ پنڈی میں ایک بندے نے سود کی وجہ سے خودکشی بھی کی ہے. تو بہرحال ہم جتنے مرضی کوڑے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمر جیسا ایک حکمران عطا کرے. تو ہمیں اتنی دعاؤں، اور جمعے کی ہوں، عیدین کے خطبے ہوں، یا جہاں بھی دعا تو ہوتی ہے نا کہ اللہ ہمیں نیک اچھے حکمران دے. تو یہ حکمران مشعل راہ اور یہ حکمرانی مانگنا، اور پھر ہمارا طرز عمل، ذرا اس پہ آپ ماشاء اللہ ایک عمر کا عرصہ گزرا ہے آپ کا، اپنے تجربات کی روشنی میں تھوڑی سی گفتگو کریں اس پہ کہ یہ کیوں شامت اعمال ہے، کیوں نہیں مل رہا عمر جیسا حاکم. آپ نے جو پہلے بیان فرمایا نا، اس کی روشنی میں یہ ہے کہ ایک استاد کے طلباء اگر وہ پوری محنت کرتا ہے اور وہ ایک آدھ کے سوا، 5 کے سوا باقی سارے فیل ہو جاتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا خطرناک ایک فیصلہ ہے. اور جن کے استاد اکمل ہوں سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اوپر سے قرآن مجید کے اندر بھی امتحان اللہ نے لیا ان کا، امتحان اللہ للتقویٰ، یعنی تقوی کا پرچہ ہے اور دل کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اور وہ اس کی تشریح ہے، تفسیر ہے، تعبیر ہے. تو دعاؤں کے حوالے سے بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے 313 کو بدر میں کھڑا کیا، پھر دعا کی ہے. طائف میں گئے ہیں، پتھر کھانے کے بعد پھر دعا کی ہے. مکہ فتح تو پھر دعا کی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ نماز پڑھتا نہیں اور کہتا ہے کہ مجھے مدینے میں موت آئے. تو آپ کے فرمان اقدس کے جو الفاظ مبارک ہیں ان کے مطابق اعمالکم اموالکم، جو اکثریت ہے اس کے اعمال جو ہیں اس کے مطابق ہی. اور پچھلے ادوار کے اندر بھی ایسا ہوا کہ وہ لوگ بدترین تھے تو آگے بدترین ہی آتے چلے گئے. تو اکثریت جس لحاظ سے زندگی گزار رہی ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو ہم عملاً تو اس کے خلاف کریں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو اس کے لیے 2-3 مثالیں کہ جب یہ سلمان بن عبد الملک کا دور تھا، وہ راگ رنگ کا رسیہ تھا تو وہ اس میں چلے گئے. اس سے پہلے جو تھا وہ بلڈنگیں تھیں اس میں چلے گئے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے تو پھر وہ، اب اس میں یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. بالکل یقیناً، کیونکہ آپ کا عظیم نہیں اعظم کردار خود رسول اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ، جیسے یہ سارے جو ہم نے ابھی بیان کیے 45 کے قریب انہوں نے چینجز لائے ہیں، اور یہ اسی کی برکتیں ہیں ساری جو آج کھا رہے ہیں. اور وہ مشن جو ہے اس کے لیے کوئی تربیت یافتہ نہیں ہو رہا ہے. تو وہ
وجہ یہ ہے کہ ہم اس لیے نہیں کر پائے کہ جو کچھ ہم پیش کرتے ہیں اس کی روشنی میں فیصلے ہونے ہیں. بالکل صحیح. تو اپنے اندر ہم چینج لائیں اور اس کے لیے رجوع اللہ والرسول ہے, رجوع القرآن و سنہ ہے. اور وہ سننا کے لیے بھی آپ نے جو لفظ ہیں کہ گمراہ نہیں ہو سکتے کہ میں تمہارے تو ما انا علیہ و اصحابی فرمایا ہے کہ قرآن کی تشریح تفسیر تعبیر غلط کر سکتا ہے, حدیث کو اپنے معنی مفہوم پہنا سکتا ہے, لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اصحاب میرے جس پر ہے نا وہ ہے, وہی چیز ہے ہدایت والی ایک چیز. یعنی اس میں آپ کی بات سے جو چیز ملی نظر آئی سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ افراد کی تربیت, قوم کی تربیت, اور تربیت اگر نہ ہو تو پھر چینج نہیں ہو سکتا, اگر تربیت ہوگی تو پھر چینج آئے گی. تربیت واقعی اللہ ہمیں ایسے اساتذہ بھی دے, کیونکہ میں استاد اکمل سیدنا محمد مجھے اس حوالے سے تھوڑا سا یہ بھی ایکسپوئر ملا ہے کہ ہماری معاشرے کی سوسائٹی اتنی انحطاط کی طرف جا رہی ہے, ڈاؤن فال اتنا ہے کہ جس بندے کو زندگی میں کوئی کام نہیں آتا نا وہ اپنا ٹیوشن سینٹر کھول لیتا ہے. پھر جس کو کہیں کوئی پروفیشن اس کا ہو یا نہ ہو, اس کے پاس ایک گریجویشن کی ڈگری ہونی چاہیے اور وہ آگے پھر ٹیچر رکھ کے تو پھر سلسلہ اپنا چلا لیتا ہے, کاروبار بنا لیا ہوا ہے. مجھے نا اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یاد آئی. ایک دن ہم اسٹاف روم میں بیٹھے تھے کالج میں, تو تقریباً تمام ٹیچر سے آپ نے اس طرح کا شکوہ سنا ہوگا, کہہ رہے تھے نو جی پہلے جیسے طالب علم نہیں رہے جی, وہ پہلے جیسی عزت احترام نہیں رہا, جس طرح کی بات کر رہے. میں نے ان سے ایک چھوٹا سا سوال کیا, میں نے کہا پہلے والے ٹیچر ہیں؟ بالکل صحیح. تو پھر ہم سب کے سر شرم سے جو گئے, ہم اگر پہلے والے ٹیچر نہیں رہے تو پہلے والے شاگرد کہاں سے ملیں گے؟ ہم جو دیتے ہیں وہی لیتے ہیں, وہی دیتے ہیں. یہ تو دنیا ہے ہی عدلے کا بدلہ, دنیا تو دیوار ہے نا جی, جو آپ مار رہے ہیں وہی آپ کو مل رہا ہے. بالکل ایسے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دلیر, اتنی قاداور شخصیت اور اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے تربیت کی وجہ سے حضرت عمر کے اتنے کارہائے نمایاں ہیں, اتنے کہ انسانیت قیامت تک محتاج رہے گی, مانے یا نہ مانے لیکن پرنسپلس وہی رہیں گے. آج تک کی معلوم تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے سیدنا عمر فاروق کے بعد سے کہ جتنا بھی ریولوشنری, جو بھی مینجمنٹ کے لحاظ سے ریولوشن آئے گئے ہیں, جو بھی ہوگا پرنسپلس بیسک فنڈامنٹل وہی رہیں گے اور وہ نہیں چینج ہو سکتے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ ذرا آپ تھوڑا سا اس پہ بات کیجیے, وہ بتائیے کہ سیدنا عمر فاروق کو شہادت کیسے ملی ہے اور یہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ ایک تو سیدنا فاروق اعظم, حالانکہ مدینہ تو ایک امن کا شہر ہے اور اللہ کے رسول نے وہاں کے لیے دعا مانگی تھی اور وہاں پہ رہ کے, تو یہ ذرا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اب بظاہر دیکھا جائے جیسا آپ بتا رہے ہیں تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی, کہ موت بھی شہادت کی چاہیے اور شہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہیے. اس میں پہلے تو یہ بات دیکھیں کہ ان کی محبتوں کی انتہا کیا ہے. اللہ سے محبت کی انتہا یہ ہے کہ اس کے راستے میں قربان ہونا چاہتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا یہ ہے کہ ان کے شہر میں شہید ہونا چاہتے ہیں. اور کسی نے کہا عمر یہ دونوں دعائیں قبول نہیں ہو سکتی, لیکن ان کی نیت پکی تھی اور اچھی تھی اور سچی تھی, وہ مانگتے رہے. نتیجہ کیا نکلا, جیسے پہلے بھی اشارتاً گفتگو میں کہا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے موت بھی شہادت کی دی, پھر اللہ تعالیٰ نے مصلی بھی نبی کا دیا, پھر اللہ تعالیٰ نے نماز بھی نبی والی عطا کی, پھر اللہ تعالیٰ نے مسجد بھی نبی کی عطا کی, پھر اللہ تعالیٰ نے شہر بھی نبی کا عطا کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے روزہ بھی نبی کا دیا, پھر قیامت والے دن ہاتھ میں نبی کا ہوگا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جنت میں داخل ہوئیں گے. یہاں سے یہ بات بھی ایک ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ پکی اور سچی نیت کے ساتھ کچھ مانگتے ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کئی گنا عطا کرتا ہے. ناممکن میں سے بھی دے ممکن, دو چیزیں جو بظاہر ناممکن تھی, لیکن یہاں میں یہ بات بھی عام طور پہ یہ کرتا ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا, پھر ممکن اور ناممکن کی بحث چھوڑ دیجیے. تو میرے رب کا بالاجابہ, ہاں اللہ, وہ تو پھر آپ پکی یقین کے ساتھ, ان اللہ لا یقبل عن قلب لاہن, جو دل میں اپنی مینجمنٹ کرتا رہتا ہے ایسے ہوگا کیسے ہوگا جیسے ہوگا, پھر وہ وہیں رہتا ہے. جتنا پکا یقین کے ساتھ آپ مانگتے ہیں نا, اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ دعائیں آپ کی قبول ہی اتنی ہوتی ہیں جتنے یقین کے ساتھ آپ مانگتے ہیں. تو پورے یقین کے ساتھ جب انہوں نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کئی گناہ عطا کر دیے. رہا مسئلہ یہ کہ وہ اتنے بہادر تھے, اور پھر ان کے ساتھ دیکھیے دو طاقتیں دنیا میں ہمیشہ برسر پیکار ہیں,
ایک رحمان کی طاقت ہے اور ایک شیطان کی طاقت ہے. اور کبھی کبھی جو ہے وہ ایک طاقت غالب آتی ہے اور کبھی دوسری غالب آتی ہے. اینڈ آف دا ڈے یہ الٹیمیٹلی غالب جو ہے نا وہ اللہ کی طاقت، یعنی کتب اللہ غالبا انا ورسولہ. لیکن اس موقع پر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش بھی تھی، یہ اس وقت کے دشمنوں کی چال بھی تھی، یہ منافقین کا ایک حربہ بھی تھا کہ وہ جو دشمن ہے، اچھا اس نے آ کے بھی سیدھا وار نہیں کیا. رسول اللہ کی کوئی پیشین گوئی بھی تھی؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ احد پہاڑ پہ چڑھے تھے تو اس وقت بھی آپ نے اس کو کہا تھا نا کہ احد رک جا، آپ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید، حضرت عمر تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھے. تو وہ بشارت بھی تھی. اب یہ ہے کہ اس نے بھی سامنے آ کے، اصل مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے آ کے مقابلہ کریں. غالباً سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سیدنا عمر کو بتائی تھی شہادت کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئیاں ایک سے زائد موقعوں پر کی ہیں اور اس میں یہ چیز حضرت عمر کی، آپ سب سے پہلے ان کی خواہش شامل کریں، پھر اس کے بعد منافقوں کی چال شامل کریں، پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی شامل کریں، اور نتیجہ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں تو نکلنا تھا. بالکل ایسے. اور پھر وہ نتیجہ نکلا بھی. لیکن اس میں جس بات کی طرف میں توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بھی سامنے آ کے مقابلہ نہیں کیا. بالکل صحیح. بہادری کا تو سر پتہ چلتا ہے کہ آپ میرے سامنے فیس ٹو فیس آئیں، پھر پتہ چلے گا ہاتھ میں ہاتھ پڑیں گے تو. لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ماں نے ایسا بچہ ہی نہیں جانا تھا جو عمر کا مقابلہ کرتا؟ بالکل ایسا نہیں تھا، ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا. اور پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اور ان کے زخموں کا جو دورانیہ ہے 7 دن کا، تقریباً 1 ہفتے کا، اس میں بڑے لیسنز ہیں. یعنی یہ بھی ملتا ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے آپ نے وضو کر کے نماز فجر ادا کی، جس کے اندر آپ کو شہید کیا گیا تھا. یعنی نماز کا اتنا اہتمام. یہاں تک بھی ملتا ہے کہ اس موقع پر ایک آدمی کو دیکھا تھا، جو آدمی جو ہے نا وہ اس کے کپڑے جو تھے وہ ٹخنوں سے نیچے تھے، اس کو کہا تھا کہ اپنے سنت سے اتنا پیار ہے کہ اسے روکا اور اسے شامل کر دے. اور خیر امت کا. بالکل. اور پھر اسی موقع پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر یہ کہا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کہیے کہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جگہ پڑی ہوئی ہے وہ اس حجرہ مبارک میں وہ مجھے دے دیجیے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال الفاظ کہے، فرمایا کہ میں اس بندے کو انکار کیوں کروں جس بندے کو انکار کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اگر کوئی بھی اور مجھ سے مانگتا تو شاید میں یہ جگہ دینے سے انکار کر دیتی، لیکن اب چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ مانگی ہے اور ان کی محبتوں کی سب سے بڑی دلیل ہے وہ جن لوگوں کا آپ پہلے اشارہ کر رہے تھے نا کہ وہ دوریاں ڈالنے کی کوشش کرتے، وہ تو یہاں پر ہی ناکام ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کا روزہ مبارک دیا، وہ بھی ان کے، وہ تو اور دنیا کو بات سمجھتی ہے نہ سمجھے، اس بات کو تو کم از کم سمجھ لینا. غالباً سیدنا علی کا قول ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، یا سید عائشہ کا، کہ کہتی ہیں یا کہتے ہیں، مجھے ڈاؤٹ ہے تھوڑا اپنے اس پہ، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہمیں یقین تھا کہ سیدنا عمر رسول اللہ کے پہلو میں سوئیں گے، پہلو میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ جب بھی رسول کا تذکرہ ابو بکر کے ساتھ ہوتا تو عمر کا تذکرہ لازمی ساتھ ہوتا. یہ کبھی جدا نہیں. ان کا ابھی جنازہ نہیں ہوا تھا، ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے یا ان کی لاش مبارک ہے وہ پڑی ہوئی تھی. اس موقع پر صحابہ کرام کھڑے تھے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے آ کے کندھے سے کسی نے پکڑا اور پیچھے ہٹا کے انہوں نے کہا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب چہرہ دیکھا تو اس وقت کہا کہ واہ عمر، ہم نے تو ساری زندگی بھی یہی سنا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر عمر فلاں جگہ پہ گئے، میں ابو بکر عمر نکلے، میں ابو بکر عمر آئے. یہ سارے کے سارے الفاظ، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آج بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ جنتوں میں. الفاظ حضرت علی کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے الفاظ. اللہ اکبر. یہ آپس کی محبت، مودت اور ایک دوسرے کے لیے جانثاری، غمخواری اور ایک امت کا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے بعد فریضہ رہنمائی کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیا تھا، اس کے اندر یہ پیار، الفتیں، محبتیں، ایک دوسرے کے لیے جانثاری ہمیں ملتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ اللہ کے بارے میں یا اللہ سے توقع رکھ کے مومن بات کہتا ہے تو اللہ اس کی بات پوری کرتا ہے. اور کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے مومنین میں ابو بکر اور پھر عمر ہیں، اور یہ الفاظ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ، بطور حکمران بھی، بطور رعایا بھی، بطور والد بھی، بطور حاکم بھی، اور بطور عام ایک فرد کے ہم سب کے لیے
یہ نمونہ بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نمونوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے، اور یہی وہ رنگ ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ جو ان پہ چڑھا، اور اسی کو فالو اپ کرنا ہے، اسی کے مطابق رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی محبت کے ساتھ زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور مستند معلومات کے لیے دیکھتے رہیے نہت اسٹوڈیو۔